والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الأحبة، كنا بينا في الدرس السابق مسألة انتقاض الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلين عند الأحناف، وعدم انتقاض الوضوء بهذا عند الإمام الشافعی رحمہ اللہ تعالی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی کی جو دلیل تھی وہ بھی بیان کی، اور حنفی مذہب کی جو دلیل ہے اس تعلق سے وہ دلیل بھی بیان کی تھی. پھر قے کے متعلق امام شافعی کی پیش کردہ دلیل بیان کی، انہوں نے حدیث سے استدلال کیا. پھر اس کے بعد ہم نے مذہب حنفی میں جس حدیث سے استدلال کیا وہ بھی بیان کی، اور اس حدیث کے اندر مذکور ہے صراحتاً کہ جو شخص بھی قے کر لے تو اس کو چاہیے کہ جائے اور وضو بنائے. ٹھیک ہے، اور ہم نے جو یہ مسئلہ تھا پورا کا پورا بیان کیا. ٹھیک، اب مسئلہ رہ گیا قے کا، کہ ہمارے نزدیک قے سے وضو اگر قے منہ بھر کے ہو تو ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، انہوں نے بھی حدیث سے استدلال کیا جبکہ احناف نے بھی حدیث سے استدلال کیا. تو آخر اب ترجیح جو ہے وہ کون سی روایت کو دی جائے گی؟ ٹھیک ہے، کیسے روایت کو ترجیح دی جائے گی اس کے متعلق اب بیان کر رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں وہ بھی ملء الفم فی القیء، اور وضو جو ہے یعنی وہ اس سے پہلے دیکھیے کہ غیر ان الخروج انما یتحقق بالسیلان الی موضع یلحقہ حکم التطہیر. ہم نے کہا تھا نا کہ وہ شے جو ہے خارج ہونی چاہیے، نجاست جو ہے وہ خارج ہونی چاہیے، کہ نجاست خارج ہو جائے گی تو اس سے طہارت زائل ہوگی. اب یہ خروج نجاست جو ہے کسی بھی جگہ سے ہو، ٹھیک، تو اگر یہ خروج نجاست جو ہے مخرج معتاد سے ہے تو وہاں پر ظاہر بھی ہو گئی اور اپنی جگہ سے نہیں بہی تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ان سبیلین کے علاوہ دوسری جگہ سے اگر نجاست نکل رہی ہے تو وہاں پر بہنا یعنی سیلان شرط ہے، کہ جہاں سے نکلی وہاں سے بہہ کر کے دوسری جگہ جانی چاہیے. ٹھیک، تو اس میں ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی بتاتے ہیں. ٹھیک، دیکھیے تو وہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ خروج جو ہے وہ متحقق سیلان سے ہوگا، یعنی سبیلین کے علاوہ جگہ جو ہے دوسری جگہ، سبیلین کے ماں سوا جو جسم ہے کے اعضاء ہیں، انسان کے جسم کے ٹکڑے ہیں، حصے ہیں، ان میں سیلان کے ذریعے سے ہی خروج نجاست متحقق ہوگا. ٹھیک، یعنی ایسی جگہ بہہ جائے جس جگہ کو پاک کیا جاتا ہے، جس کو پاک کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے وضو یا غسل میں. ٹھیک ہے، وہ ابھی ملء الفم فی القیء، اور وضو ٹوٹے گا قے میں بھی، قے میں بھی منہ بھر کے قے سے، یعنی قے میں منہ بھر سے وضو ٹوٹے گا. کیوں؟ لأن بزوال القشرۃ تظہر النجاسۃ فی محلها فتکون بادیۃ لا خارجہ. کیونکہ اگر کھرنٹ جو رہتا ہے، قشرہ مانے کھرنٹ، ٹھیک، تو کھرنٹ جو رہتا ہے تھوڑی بہت کھال وغیرہ چمڑا جو یا کھرنٹ وغیرہ کچھ ہو جس میں، تو اس کے زائل ہونے سے نجاست مثال کے طور پر یہاں ہے
تو ہم نے یہاں سے تھوڑی سی کھال چھٹا دی، تو یہ کھرنڈ جو ہے قشرہ یا یہ چمڑا جو ہے ہلکا سا یہ چھٹا دیا، تو وہاں سے خون ظاہر ہوگا تھوڑا، ٹھیک ہے، خون ظاہر ہوگا، لیکن وہ خون اپنی جگہ ہے۔ تو وہی بتا رہے تظہرو، یعنی ہلکا بالکل سے تھوڑا سا ہٹ جانے سے چمڑا، خون جو ہے وہ تظہر النجاست فی محلیہ، وہ نجاست اپنی جگہ میں ظاہر ہوگی۔ تو یہ نجاست فتکون بادیتاً، تو یہ نجاست جو ہے یہ ظاہر ہونے والی ہوگی، لا خارجتاً، خارج نکلنے والی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ نجاست اپنی جگہ میں ظاہر ہوئی ہے بس، ٹھیک ہے، خارج نہیں کہہ سکتے، ٹھیک۔ بخلاف السبیلین، برخلاف سبیلین کے، برخلاف سبیلین کے، تو سبیلین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے جسم کے اور کہیں بھی جگہ سے اگر نجاست نکلے گی تو وہاں پر اپنی جگہ سے بہنا شرط ہے وضو کے ٹوٹنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنے یہاں سوئی چبا دی، سوئی چبائی تو ہلکا سا خون نکلا اور اسی جگہ پہ رہا جہاں پہ سوئی کا سوراخ ہوا ہے، سوئی کے ذریعے سے سوراخ جہاں ہوا وہیں پر وہ خون برقرار رہا، ادھر ادھر کو پھیلا نہیں، ٹھیک، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پھیل گیا ادھر ادھر تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہوا ہے سوراخ کیا اور خون نہیں پھیلا، تو وہاں سے اپنی جگہ پہ وہ نجاست ظاہر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ نجاست ظاہر ہوئی ہے، نجاست نکلی نہیں ہے۔ نجاست کے نکلنے کا مطلب اپنی جگہ چھوڑ کر کے دوسری چلی جائے، اور انسان کا جسم میں جہاں بھی دیکھو وہاں تو خون ہے ہی نا، یہ کھال، یہ چمڑا جو ہے یہ اس کو ڈھکے ہوئے ہے، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ سب میں خون ہے، خون تو ہے اندر، لیکن یہ چمڑا اس کو ڈھکے ہوئے ہے جس کی وجہ سے دیکھ نہیں رہا، تو چمڑا ہٹ جائے تو خون ظاہر ہوگا، لہذا اپنی جگہ سے وہاں سے دوسری جگہ بہہ جائے تب جا کر ہوگا کہ نجاست نکل گئی، ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے، نکلی ہے۔ تو نکلنا جب تک نہیں پایا جائے گا، خروج نہیں پایا جائے گا، تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا، برخلاف سبیلین کے۔ تو سبیلین کا مسئلہ ایسا ہے، کیوں ایسا؟ کیونکہ سبیلین کے اندر جو ہے وہ دونوں ہی جگہ، وہ ٹھیک ہے نجاست کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ نجاست کے اپنی جگہ سے آ کر کے گزر کے باہر نکلنے کی جگہ ہے وہ، ٹھیک ہے، نجاست کے خارج ہونے کا راستہ ہے وہ، نہ کہ یہ کہ وہ نجاست کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو نجاست جو ہے وہ الگ جگہ رہتی ہے پیٹ میں، ٹھیک ہے، نجاست بول و براز جو ہے یہ پیٹ میں اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نجاست یہاں سے نکل کر کے اپنے راستے سے جاتی ہے سبیلین سے، تو سبیلین سے جو ہے ٹھیک ہے اپنے راستے نکل کر کے جا رہی ہے، تو وہاں جیسے ظاہر بھی ہوگی تو وہاں پر نجاست کا نکلنے کا حکم لگایا جائے گا۔ کیوں؟ اگرچہ وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ نہ پھیلی ہو، تب بھی یہ کہہ دیا جائے گا کہ نجاست نکل گئی۔ کیوں؟ نجاست اپنی جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ تک پہنچ گئی ہے، لیکن جسم کے دوسرے اعضاء میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرے اعضاء میں اگر کہیں خون وغیرہ نکلا تو وہ نجاست اپنی جگہ رہی، وہ خون اپنی جگہ رہا، برقرار رہا اپنی جگہ، دوسری جگہ نہیں پھیلا جب تک کہ اس میں سیلان نہ پایا جائے، ٹھیک ہے، اس میں بہاؤ نہ پایا جائے، سیلان نہ پایا جائے، اس وقت تک یہی کہا جائے گا کہ نجاست اپنی جگہ ہی ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا سبیلین میں اگر ظاہر بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹنے کا سبب یہی ہے کہ وہاں پر نجاست کا خروج پا لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نجاست اپنا محل چھوڑ کر کے یہاں پہنچی ہے، تو وہاں خروج ہے، ظہور میں بھی وہاں خروج ہے، لیکن یہاں ظہور میں دوسری جگہ میں سبیلین کے سوا میں خروج میں ظہور میں خروج نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ظہور ہی ہوگا، خروج کیونکہ نجاست اپنی جگہ میں ہی برقرار ہے۔ یہ ہے اصل سبب، لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضَعَ لَيْسَ بِمَوْضَعِ النَّجَاسَةِ، کیونکہ سبیلین کی جو جگہ ہے یہ جگہ نجاست کی جگہ نہیں ہے۔ فَيُسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَى الْانتِقَالِ وَالْخُرُوجِ، تو ظاہر ہونے سے استدلال کیا جائے گا انتقال پر اور خروج پر، کہ نجاست اپنی جگہ سے منتقل ہو کر آئی اور ظاہر خارج ہو گئی۔ تو جیسے ہی ظاہر ہوگی، ظہور ہوگا سبیلین میں نجاست کا، تو استدلال یہ کیا جائے گا کہ نجاست اپنی جگہ سے منتقل ہو گئی اور خارج والخروج، اور خارج ہو گئی اپنی جگہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب مسئلہ رہ گیا منہ بھر قے کا۔ منہ بھر قے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ منہ بھر قے اس کی کیا تعریف، وہ بتا رہے ہیں وہ ملء الفم ان یکون
حال لا يمكن ضبطه الا بتکلف. ٹھیک ہے، منہ بھر قے یہ ہے کہ اس کا ضبط جو ہے وہ ممکن نہ ہو، یعنی یہ شخص جو ہے جسے قے ہو رہی ہے اس حال میں ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ اس کا ضبط کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو الا بتکلف، مگر تکلف کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، مگر تکلف کے ساتھ میں. مثال کے طور پہ منہ پہ ہاتھ رکھ لے، یا منہ زور سے ہونٹوں کو دونوں کو بند کر لے کہ کتنی بھی آئے منہ کھول ہی نہ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا ہاتھ رکھ لیا، تو یہ تکلف ہو گیا. تو اس طریقے تکلف کے ساتھ نہیں، بلکہ جتنی قے، اتنی قے آئے کہ بغیر تکلف کے یہ اپنے منہ میں اس کو روک نہ سکے. تو اتنی قے اگر منہ میں آئی کہ جس کو بغیر تکلف کے وہ روک نہیں سکتا، لہذا اس سے نجاست وضو ٹوٹ جائے گا، طہارت زائل ہو جائے گی. ٹھیک، اور اگر اتنی قے ہوئی ہے کہ اس کو بغیر تکلف کے یہ روک لیا ہے اپنے منہ میں، تو اس سے طہارت زائل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیوں؟ دیکھیے لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خارج، کیونکہ یہ ظاہراً نکلے گی، کیونکہ جتنی مطلب قے اتنی ہے اگر کہ اس کو تکلف کے بغیر روک نہیں سکتا، تو یہ اگرچہ ظاہری طور پر نکل رہی ہے تو اس کو خارج ہی مان لیا گیا، اس کا اعتبار خارج ہی کر لیا، کہ اس کو یہ مان لیا کہ یہ خارج ہو ہی گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو روک اگر رہا ہے تو یہ تکلف کے ساتھ روک رہا، اگر بغیر تکلف کے ہو جائے تو یہ نکل جائے گی، تو اسی سے اس کی طہارت جو ہے وہ زائل ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے، یہ تو اب تک ہمارا مسئلہ تھا اور امام شافعی کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے زفر ابن الحزیل جو ہیں وہ بھی اپنی بات لے کر کے پیش کر رہے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی مسئلہ ہے کچھ اس میں، ایسا نہیں کہ آپ ہی لوگ اپنی اپنی باتیں لے کر کے چلتے رہیں گے، ہمارا بھی کچھ مسئلہ ہے. ہم نے بھی ایک نئی رائے پیش کی ہے اس متعلق، قے کے متعلق، کہ قے کیا ہے اور قے کے اندر کس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. تو دیکھیے، تو ہمارا اور امام شافعی کا جو مسئلہ تھا وہ واضح ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی مطلب ان کے جو استدلال ہے، استدلال کردہ حدیث ہے، اس کا جواب نہیں دیا ہم نے ابھی تک. وہ انشاءاللہ آخر کے لیے اس کو رکھ دے رہے ہیں ابھی. لیکن ابھی تک یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ امام شافعی کے نزدیک مطلقاً قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اسی طریقے سے سبیلین کے علاوہ سے اگر نجاست نکل رہی ہے، خون، پیپ، راد، ٹھیک ہے، یا آنکھ کا دکھا ہوا پانی وغیرہ کچھ بھی، اس سے وضو ان کے نزدیک کسی سے بھی نہیں ٹوٹتا. البتہ ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے، اگر نجاست سبیلین کے علاوہ سے بھی نکل رہی ہے اور اپنی جگہ نکل کر کے چھوڑ کر کے بہہ گئی تو وضو ہمارے نزدیک ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، البتہ سبیلین میں اگر ظاہر بھی ہو گئی نجاست تو اس سے ہی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے مسئلہ. اب قے کا مسئلہ ہے تو قے میں ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا مطلقاً. ہمارے نزدیک جو ہے قے اگر کثیر ہے، جس کو منہ بھر قے بولتے ہیں، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر قے قلیل ہے، اور قے قلیل یہ کہ مطلب اس کو بغیر تکلف کے روکنا منہ میں ممکن ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا حنفیوں کے نزدیک. ٹھیک، یعنی حنفیوں سے مراد یہاں پہ ائمہ ثلاثہ، ہمارے ائمہ ثلاثہ ہیں. ٹھیک، اب مسئلہ آگے چلتے ہیں. تو جب آگے چلے تو امام زفر نے بھی، ٹھیک ہے، اپنی رائے پیش کر دی اور کہنے لگے کہ میں بھی اس مسئلے میں ایک نئی بات رکھتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، قال زفر رحمہ اللہ قلیل القے وکثیرہ سواء وکذلک لا یشترط السیلان عنده اعتبارا بالمخرج المعتاد. ٹھیک ہے، اب امام زفر نے دونوں ہی باتوں میں ایک اپنی نئی رائے پیش کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے قے کے مسئلے کو لے لیجئے. تو قے کے مسئلے میں ہم نے کہا تھا نا کہ منہ بھر ہے وضو ٹوٹے گا، نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. امام زفر کہتے ہیں کہ قے چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، جناب وضو ٹوٹنا ہے تو ٹوٹنا ہے. یہ کیا لے کے رکھے ہیں کہ مطلب منہ بھر قے ہے تو وضو ٹوٹے گا اور منہ بھر قے نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. ارے قے کتنی بھی ہو، قے ہے، بات ختم ہے. اس سے وضو ٹوٹنا ہے تو ٹوٹنا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ امام زفر کے نزدیک قے قلیل اور کثیر دونوں ایک ہی جگہ میں ہیں، ایک ہی منزل میں ہیں، اور وہ یہ کہ قے سے ان کے نزدیک مطلقاً وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام زفر کے نزدیک
مطلقاً وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ چاہے قے قلیل ہو یا قے کثیر ہو، تو مطلقاً قے سے وضو ٹوٹ جاتا. تو اب یہاں پر ہمیں تین مذہب ملے، تین اقوال ملے، ٹھیک ہے، الگ الگ. پہلا قول امام شافعی کا، امام شافعی کا قول یہ ہے کہ مطلقاً قے سے چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر وضو نہیں ٹوٹتا. دوسرا قول ہے ائمہ ثلاثہ کا، یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد کا. یہ ان کا قول یہ ہے کہ قے اگر قلیل ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کثیر ہے تو ٹوٹے گا. تیسرا قول ہے امام زفر بن الحزیل کا، یہ کہتے ہیں کہ قے سے مطلقاً وضو ٹوٹے گا، یعنی امام شافعی کے قول کی بالکل ضد، ان کے قول کے بالکل برعکس، ٹھیک ہے، کہ مطلقاً قے سے وضو ٹوٹے گا چاہے یہ قے قلیل ہو یا کثیر ہو. یہ ہے امام کا قول. کام ہو گیا. اب تینوں کی جو دلیلیں ہیں، دو کی دلیلیں ہو گئی ہیں، امام زفر کی دلیل باقی ہے. اب امام زفر ایک دوسری چیز میں اور اختلاف کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے کہا تنابی کہ مخرج معتاد یعنی سبیلین میں نجاست اگر ظاہر بھی ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، طہارت زائل ہو جائے گی، ٹھیک. لیکن سبیلین کے علاوہ دوسری جگہوں میں نجاست اگر ظاہر ہوئی ہے صرف، یعنی خون ظاہر دیکھا ہے اور اپنی جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ بہا نہیں ہے، اس میں سیلان نہیں پایا گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہم نے یہ کہا تھا، ٹھیک. لیکن امام ظفر کہتے ہیں ارے یہ کیا کہ بہنا اور نہ بہنا، یہ ساری کوئی اس کی سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ جس طریقے سے سبیلین میں نجاست ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، مخرج معتاد جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عادتاً نکلنے کا راستہ، نجاست کے نکلنے کا راستہ جو ہے، تو سبیلین سے میں اگر نجاست ظاہر ہو جائے، جیسے وہاں پر سب کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سبیلین کے علاوہ دوسری جگہوں میں بھی اگر نجاست ظاہر ہو جائے، اگرچہ اپنی جگہ سے بہہ نہیں، پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ ہے امام زفر کا قول. تو امام زفر کے نزدیک اگر اپنی جگہ سے نجاست بہی نہیں ہے پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہیلو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بول دینا. اچھا چلیے، شکریہ. تو اگر امام ظفر کا کیا ہے، اگر اپنی جگہ سے نجاست بہی نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ پر ہی ہے لیکن ظاہر ہو گئی نجاست، جیسا میں نے ایک مثال دی تھی نا کہ کسی نے سوئی چبھا لی، تو سوئی چبھائی اپنے یہاں پر اور اس سے خون ظاہر ہو گیا، لیکن وہ ادھر ادھر بہا نہیں ہے، اس میں سیلان نہیں پایا گیا، تو ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن امام ظفر کے قول کے مطابق اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. جس طریقے سے مخرج معتاد سبیلین میں نجاست ظاہر ہوتی ہے، اسی طریقے سے دوسری جگہوں میں بھی ظاہر ہونے سے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، اور خارج ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے امام ظفر کے نزدیک. ٹھیک ہے، بتا رہا کیوں، وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ السَّيْلَانُ عِنْدَهُ، اور اسی طریقے سے سیلان بھی شرط نہیں ہے امام ظفر کے نزدیک، اعتباراً بالمخرج المعتاد، اور انہوں نے جو ہے مخرج معتاد یعنی سبیلین پر قیاس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سبیلین پر قیاس کر کر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سبیلین میں خروج شرط نہیں بلکہ ظہور سے ہی زوال طہارت ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے دوسری جگہوں میں بھی خروج شرط نہیں ہے، ظہور سے ہی طہارت زائل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے قے کے متعلق امام ظفر نے کہا تھا کہ قے قلیل ہو یا کثیر دونوں برابر ہیں، اس سے طہارت زائل ہو جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا. وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے استدلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہے. وہ کہتے ہیں ولی اطلاق قوله علیہ الصلوۃ والسلام القلص حدث، حدیث پاک میں آیا ہے کہ القلص حدث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلص حدث. والقلص کیا ہے؟ قلص جو ہے یہ ہے قے، قلص کا معنی قے، تو القلص حدث یعنی قے جو ہے وہ حدث ہے، اور حدث جب ہوگا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لہذا قے جب ہوئی تو اس سے وضو ٹوٹ گیا. جب وضو ٹوٹ گیا کیسے؟ تو لہذا اب وضو ٹوٹ گیا، اب وہ قے کیا ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو، یعنی الٹی جو ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا مطلقاً.
یہ ہے امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے القلص حدث، القلص حدث، یہ ان کی دلیل ہے اور ان کا مذہب اور یہ ان کا مستدل حدیث ہے۔ اب بات رہی ہماری دلیل کی، ٹھیک ہے، ہماری دلیل کی بات رہی کیا ہے، ہم نے جو کہا تھا کہ سیلان شرط ہے، سیلان کے لیے ضروری ہے کہ ورنہ تو وضو نہیں ٹوٹے گا، تو دیکھیے اس میں کیا بتایا تھا، لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء الا ان یکون سائلا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک یا دو قطرے خون سے وضو نہیں ہے مگر یہ کہ یہ بہنے والا ہو خون، ٹھیک ہے، ایک دو قطرے اگر نکل جائیں تو اس سے خون کے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر یہ کہ الا ان یکون هذا الدم الذي هو بمقدار قطرة او قطرتين سائلا فينتقد به الوضوء ايضا، هذا هو دلیلنا المستدل، یعنی هذا هو مستدلنا، فنحن نستدل بهذا الحديث الشريف أي بقوله عليه الصلاة والسلام ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون صائلا، أي إلا أن يكون هذا الدم صائلا، نعم، والسيلان إذا وجد ينتقد به الوضوء، ينتقد به الوضوء، فالسيلان شرط، فالسيلان شرط لنقض الوضوء وإلا لا ينتقد بقطرة أو قطرتين الوضوء۔ پھر دیکھیے حضرت علی کا فرمان، وقول علی رضی اللہ عنہ حین عد الاحداث جملتاً، کہ جب بالجملہ، ٹھیک ہے، جملتاً کہا یا دسعتاً، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کہا، دسعتاً تملأ الفما، جملتاً، ٹھیک ہے، یعنی بالجملہ جب انہوں نے احداث یعنی حدث ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حدث جو چیزیں ہیں ان کو جب بالجملہ انہوں نے شمار کرایا تھا حضرت علی نے، ٹھیک، تو اس وقت کہا تھا کہ تملأ الفما، ٹھیک ہے، کہ اتنی قے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، دسعتاً تملأ الفما او دسعتاً تملأ الفما، تو کیا کہا تھا، یا اتنی قے ہو کہ جو قے منہ بھر ہو، تو منہ بھر کی قید حضرت علی نے بھی لگائی ہے صاحب، ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگائی ہے، بلکہ حدیث پاک کو حضرت علی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو حضرت علی نے جب احداث کو شمار کیا تو ان احداث میں سے قے کو بھی حدث شمار کیا، لیکن مطلقاً قے کو انہوں نے حدث نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ اتنی قے جو کہ منہ بھر ہو، ٹھیک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی دلیل پیش، ہمارے پاس بھی احادیث ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ منہ بھر قے سے وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، امام ظفر کے پاس بھی حدیث ہے کہ جس میں یہ ہے کہ القلص حدث، کہ قے جو ہے وہ حدث ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً قے حدث ہے۔ امام شافعی کے پاس بھی حدیث ہے کہ مطلب مطلقاً قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ نے قے کی اور وضو نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر احادیث جو ہیں، اخبار جو ہیں، ٹھیک ہے، منقول عن النبی تعارضت، تو ان میں تعارض پایا گیا۔ اب کیا ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اس تعارض کی جو تطبیق ہے اس کو آئندہ سبق میں بیان کریں گے۔ والیوم نختم درسنا هذا بهذا القدر، نعم، ونبین التطبیق والتوفیق بین هذه الاخبار المتعارضہ فی الدرس الآتی انشاءاللہ تعالی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔